تشریف رکھیں. بہت شکریہ. آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے جیسے ٹاپک سنا ویمن پارلیمنٹیرینز اور ویمن ان پارلیمنٹ، ہم اس پہ بات کریں گے. میں پہلے تعارف کرا دیتی ہوں، اس کے بعد میں گفتگو آگے بڑھاؤں گی. میرے دائیں جانب نفیسہ شاہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. نیڈز نو انٹروڈکشن. MNA ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بنیادی بیسک پالیٹکس سے انہوں نے اپنا آغاز کیا. یہ سیدھی کسی وجہ سے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچی، یہ ناظم اور لوکل پالیٹکس میں ان کا بہت دخل رہا ہے. سینیٹر تاج حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ہم نے مردوں کو کیوں بلایا؟ ایک دفعہ سعودی پارلیمنٹ کی ایک تصویر آئی تھی، وہ عورتوں پہ ڈسکس کر رہے تھے اور ایک بھی اس میں عورت نہیں تھی. تو میں نے سوچا ہم صرف عورتوں پہ ڈسکس کریں اور مرد نہ ہو، وہ بھی تو اعتراض کر سکتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں کر کیا رہے ہیں؟ تو یقیناً مردوں کو بھی بلایا جائے. تو تاج حیدر صاحب شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. اور میں لیفٹ ساحمہ ندیم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف MNA ہیں. آپ کے برابر مہتاب راشدی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، فارمر پارلیمنٹیرین، DDA سے تعلق، پاکستان مسلم لیگ فارمر. لیکن میں انہیں کبھی مہتاب راشدی خالی نہیں کہہ سکتی، یہ میری استاد رہی ہیں، اور میں لفظ اگر آپا یوز کروں تو یہ مت سوچیں کہ میں پروٹوکول توڑ رہی ہوں. اور آپ کے برابر ہماری MQM سے کشور صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. آپ کو بہت ویلکم، آپ تشریف لائیں. اور گفتگو کا آغاز میں کروں، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتاتی چلوں، لمبا چوڑا بور انٹروڈکشن نہیں کرنا چاہ رہی. موجودہ پارلیمنٹ 342 جس میں ہیں ہمارے لوگ، 69 ویمن اور 1 مائنورٹی کی ہیں، جبکہ 8 جنرل سیٹس میں آئی ہیں. انٹر پارلیمنٹری یونین رینکنگ جو کرتی ہے وہ پاکستان کو اس وقت 100ویں یعنی 100 ان دا لسٹ آف 193 کنٹریز ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن آف ویمن. تو ابھی بھی یہ جو ہم نے ریزرو سیٹ 60 رکھی ہیں 60، اس کے باوجود ہمارا نمبر 100 ہے. اس کے علاوہ 20% آف ریپرزنٹیشن ان ایچ ہاؤس ہے ہمارے ملک میں پارلیمنٹ میں. نینسی ایسٹر جو پہلی دنیا کی خاتون تھیں جو برطانوی پارلیمنٹ میں 1919 میں الیکٹ ہوئی تھیں، اور آج تک جب نفیسہ شاہ الیکٹ ہوئی ہیں، خواتین نے بڑا لمبا سفر کیا ہے پارلیمنٹ میں. لیکن ان کی افادیت تو اپنی جگہ یقیناً بہت ہے اور ہم سب مانیں گے عورتیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا، وہ لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس. ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب بنی اس وقت 2 خواتین تھیں، بیگم شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ. اس کے بعد مختلف آئین بنے، کچھ 2%، 4% عورتیں، یعنی کبھی 2، کبھی 4، کبھی 8، کبھی 10. وہ پوری لسٹ ہے، میں بات کروں گی آگے تو میں بتاؤں گی کس پارلیمنٹ میں کیا. یعنی ملک کی آبادی کا 51%، امیجن 51% was not represented in the parliament. صرف مرد حضرات تھے جو فیصلے سنا رہے تھے عورتوں کے حوالے سے. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فیمنزم آ جاتا ہے، عورتیں کہاں سے اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں. حقوق کی بات نہیں، ان کی مشکلات، ان کے پرابلمز کو پارلیمنٹ اگر قانون بنائے تو وہ کیسے بناتی؟ وہ تو اسی زاویے سے بناتی نا کہ میرا میاں یا میرا بھائی یا آپ کا چاچا یا آپ کا ماما سوچ رہا ہے. وہ ان عورتوں کے بغیر ریپرزنٹیشن سے بچوں کے دودھ کی قیمت کیا ہے، بچوں کے کپڑوں کی قیمت کیا ہے، عید پہ ماں کیسے کپڑے بنائے گی، وہ لاز کہاں سے آتے؟ بہرحال اس وقت ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ 5% جنرل سیٹس پہ ایک قانون ہے، اس کے تحت ضرور ٹکٹ دینا ہوتے ہیں. لیکن واہ جی واہ، ہمارے تمام سیاسی پارٹی کے مردوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ الیکشنز میں یہ طے کر لیا، خاص طور سے KPK کے علاوہ، کہ بھائی ایک پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ عورتیں ووٹ ہی نہیں دیں گی، چاہے PTI تھی بڑی، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے اسفندیار ولی خان کی پارٹی تھی. مطلب یہ کہاں کے قانون تھے؟ بہرحال اس میں مجھ سے بہت بہتر گفتگو کرنے والے میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ان سے گفتگو کرتی ہوں. نفیسہ شاہ صاحبہ پارلیمنٹ میں آپ نے بالکل I salute you for that کہ آپ کی سیاست وہ نہیں ہے آپ سیدھی MNA بن گئی اور پہنچ گئیں. آپ نے لوکل سیاست
دیکھی, لوکل سیاست کو دیکھا. آج کی ویمن کی اسمبلی میں سب سے بڑی پازیٹیوٹی کیا ہے, کس چیز میں سب سے اس نے پازیٹیو کردار کیا اور کہاں اس کے لیے کیا چیز نیگیٹو ہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں ادب فیسٹیول اور ان کے آرگنائزرز بالخصوص امینہ اور آصف کا شکریہ ادا کروں گی کہ ہمیں ایک تو مدعو کیا, دوسری ہمیں ریپرزنٹیشن بھی دی. پارلیمنٹیرینس کو بحیثیت ایک ریکگنیشن ملی, اور خواتین پارلیمنٹیرینس کے اوپر بہت بحث ہوتا رہا ہے. پارلیمنٹ میں اندر بحث ہوتا رہا ہے, پارلیمنٹ کے باہر بحث ہوتا رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جنرلی میل پارلیمنٹیرینس کی اتنی اسکروٹنی نہیں ہوتی جتنی خواتین پارلیمنٹیرینس کی اسکروٹنی ہوتی ہے, which is almost like you are subjected to a lens جو آپ کو ہر کوئی ایگزامن کرتا ہوتا ہے کہ یہ خواتین کیسے آئی ہیں, یہ پارلیمنٹ میں کیا کر رہی ہیں, یہ کس کی نمائندگی. so 24/7 you are being judged. بٹ آئی وڈ سے کہ اس وقت میں 17 سال ہو گئے میرے خیال سے, 2002 پہلی پارلیمنٹ تھی جس میں ایک سگنیفیکنٹ نمبر ویمن پارلیمنٹیرینس کا آیا تھرو کوٹا, اور اس کے بعد ایک تسلسل سے وہ مینٹین ہوا. اور واٹ ہیو وی اچیوڈ ان دیز so many years, this is the 4th parliament. یہ تو آئی تھنک دس there's a lot that we can discuss on it. لیکن اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو women in parliament and then women parliamentarians themselves. Now when we come to the topic of women in parliament, people want to see what we have achieved, what we have done, whether our participation is meaningful, and that I would say کہ آپ just go into any FAFN report اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہماری نمائندگی 17% ہے, لیکن ہماری پارٹیسپیشن 35 یا 40% سے زیادہ ہے, وچ مینس کہ ہاؤس بزنس جو ہے اس میں خواتین پارلیمنٹیرین زیادہ سوال پوچھتی ہیں, خواتین پارلیمنٹیرین زیادہ موشنز دیتی ہیں, خواتین پارلیمنٹیرینز زیادہ لیجسلیشن دیتی ہیں, اپنے نمبرز سے زیادہ لیجسلیشن دیتی ہیں. تو یہ تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ women parliamentarians have outperformed their numbers. But the second question is, and which is a little more problematic, that is how empowered are women parliamentarians themselves, and what has been the use of quotas. I think جو quotas ہیں, they have been instrumental in ensuring the presence of women and the visibility of women. Now, does that make substantive change? In a way, yes, because substantively the quality of the parliament has improved. Because there's more legislation, women are working hard, they go into detail. But are women parliamentarians themselves empowered as political persons, as parliamentarians? That is a big question mark. اینڈ یہ آئی ووڈ لائک دس فورم ٹو ڈبیٹ. اور اسی وجہ سے ہم نے جو پہلی پارلیمنٹ تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2008 سے 13, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ویمن پارلیمنٹیرینز اینڈ پیپل لائک مائی سیلف ہو ہیو این ایکٹیوسٹ بیک گراؤنڈ. آئی ہیو بین انوالوڈ ان WAF اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن اینڈ سو آن. سو وی فارم دس گروپ, آل پارٹیز گروپ, اینڈ وی سیڈ کہ خواتین کی میننگ فل پارٹیسپیشن اس لیے ہوگی جب ہم بائی پارٹیزان کام کریں گے. ہم پارٹیز میں ایٹ لیسٹ خواتین کا ایجنڈا, رائٹس کا ایجنڈا, ہم اس کو پارٹیز میں تقسیم نہیں کریں گے. جہاں تک خواتین کی بات ہوئی, وی ول پٹ اے یونیفائڈ فرنٹ, اینڈ ود دیٹ آبجیکٹو وی سیٹ اپ اے کوکس, اینڈ تھرو دیٹ کوکس وی ڈڈ ہیلپ ویمن فائنڈ اے بگر اسپیس, اے مور میننگ فل اسپیس. But at the end of the day, again, a lot of women inside the parliament felt discriminated against, because when it came to largesse, جب اسکیموں کی بات ہوتی تھی, جب فنڈس کی بات ہوتی تھی, تو اس وقت ویمن پارلیمنٹیرینس کو کہتے تھے کہ جی آپ تو ریزرو سیٹ پہ, آپ کا حلقہ ہی نہیں ہے. لیکن جہاں ووٹ کی بات آتی تھی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آتی تھی, وہاں there was no man and there was no woman, we were all the same.
So recognizing that the quota itself, although in one way gave us an entry point, but as a space for women parliamentarians' own empowerment, it did not do enough. So then we went in for these legislation on reserve seat. ہم چاہتے تھے کہ ہم 5% آئیں, لیکن نہیں 10% جو ہے وہ جنرل سیٹس پر آئیں, بیکاز جب تک خواتین کی کنسٹیٹوئنسیز یا جنرل ٹرمز پر نہیں آئیں گی, وی فیلٹ کہ ہماری امپاورمنٹ نہیں ہوگی. انفارچونیٹلی جب وہ 5% ملا بھی ہمیں, 10% نہیں ملا, 5 ملا, اوور اینڈ ابو دا کوٹاز فار جنرل سیٹس, وچ مینٹ کہ جب پارٹیز نامینیشنز کریں گی الیکشنز کے لیے, وہاں they have to nominate 5% women on contesting general seats. Unfortunately, what happened was that these became filler seats, and the political parties, وہ سیٹیں انہوں نے جو losing seats تھیں, وہ انہوں نے except I would say my party today, People's Party's representation on general seats is the largest in the National Assembly and I would say in the Provincial Assembly. But generally جو losing constituency سیاسی parties نے وہاں nominations کی. تو I'll stop here and I'll let other people feed into this debate. پی ایم ایل این ہمارے پاس, میں نے زبیر صاحب سے بات کی تھی تو وہ اتفاق سے آج جا رہے تھے, نہیں تھے, ہم چاہ رہے تھے کوئی پی ایم ایل این کا ضرور آئے. نہال ہاشمی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, لیکن کرسی چاہیے بھائی ان کو بٹھانے کے لیے. پہلے آپ کرسی, اوکے, تو آپ تشریف لے آئے نہال ہاشمی صاحب. وی آر ریئلی آنرڈ کہ پی ایم ایل این اس وقت یہاں پہ موجود ہے. آپ خاتون کے اس حصے پہ بھی خواتین کے ساتھ آ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات بتائی. ویمن تو چلی گئی ہیں اسمبلی میں کوٹے پہ 60%, خود بھی جو گئی ہیں ان پہ تو سیلیوٹ ہے. تو ایک کوٹ میں دیکھ رہی تھی, ایک رائٹر کو میں پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا ان دی ایبسنس آف رچ پول آف ویمن کینڈیڈیٹس ریزرویشن پالیسی وڈ اکمپلش لٹل مور دین ٹوکنزم انکوٹ. تو اب آپ یہ بتائیں سائمہ, آپ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں گئی ہیں, پی ٹی آئی کے لیے بڑا جوش تھا کہ جی نئی پارٹی ہے, یہ نئی چیزوں کو لوگوں کو آگے لائے گی, نئی چہرے آگے لائے گی. ہمیں بظاہر یہ نظر آیا کہ خاتون اور خواتین کو انہوں نے اتنے ٹکٹس نہیں دیے جو ایکسپیکٹڈ تھے. وہی روٹین رہا کہ جی نامینیٹڈ سیٹس پہ آ جائیں گی, آپ بھی ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں, جنرل سیٹس پہ کیوں نہیں آ سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ایکچولی آئی ایم سو سوری, میرا تھوڑا گلا خراب ہے, یو ول ہیو ٹو بیئر ود دیٹ. پہلے تو آپ سب کا بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اسپیشلی جو ادب فیسٹ کے وساطت سے وی آر آل ہیئر, اینڈ اسپیشلی ٹو یو شاہین, بیکاز فیمیل پارلیمنٹیرینس کی نارملی بات جب ہوتی ہے تو وی ڈونٹ گیٹ ٹو ایکسپریس آور ویوز دیٹ مچ. آپ نے جو سوال کیا ریگارڈنگ دا فرسٹ ٹائمر ان دا پارلیمنٹ, آئی مے بی دا فرسٹ ون, لیکن آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون ان پالیٹکس. پی ٹی آئی کا میں لاسٹ 8 years سے I've been the women wing president also of Karachi. I've spearheaded 8 elections myself, and I've asked for thrice I've asked for general election کے 2 مرتبہ میں نے مانگا تھا, and otherwise also جو ہمارے لوکل باڈی الیکشنز تھے اس کے لیے بھی. لیکن سنس آئی واز دا کراچی پریزیڈنٹ, سو دے پریفرڈ کہ میں گراؤنڈ پہ رہ کے جو ہے وہ ٹیمز کو پریپیئر کروں اور ویمن کو پریپیئر کروں اور ان کو ہیڈ کروں. سو آئی ایم ہیپی دیٹ وی مینیج ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک ہیئر اینڈ گیٹ سیٹس. ایز فار ایز جیسے بھی وہ بتا رہی ہیں کہ جو جنرل سیٹس تھیں ان میں جو مین پرابلم تھی وہ 5% کوٹا جو ہمارا اس وقت بیسکلی ٹو گیٹ دا سمبلس تھا, دیٹ واز الیکشن کمیشن کی طرف سے جو تھا وہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر, لاسٹ پہلے بھی تھا لیکن اٹ واز لائک پٹ ان ایز اے ایک مینڈیٹری ایک ریکوائرمنٹ تھی. اس میں پریپیئر ہم کرتے ہیں خواتین کو, ویمن کو ہم آگے لے کے آتے ہیں.
انفارچونیٹلی 2-3 اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. جو زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از دی فائنینشیل فیکٹر, جس کی وجہ سے ویمن جو ہیں وہ سم ٹائمز دے کین ناٹ give that much money which is required. Normally, جیسے میں نے بھی سیٹ مانگی تھی from my home ground, I was promised a seat from there, but at the last moment we had a better candidate, and I'm not saying کہ میں مجھے وہ سیٹ نہیں ملی تو مجھے اس کے اوپر افسوس ہے. Obviously میں نے اس کے اوپر کام کیا تھا, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ آئی واز آفرڈ اے سیٹ ان لانڈھی, لیکن کیونکہ میں نے کام نہیں کیا تھا آئی پریفرڈ کہ میں اس پہ نیکسٹ ٹائم لڑوں. لیکن اٹ از ایکچولی یہ ایک اسٹرانگ ایک ایز اے پارلیمنٹیرین ویمن کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ جنرل سیٹ پہ کنٹیسٹ کر کے آئے. ہماری زرتاج گل کو اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ 1 لاکھ ووٹس لے کے آئی ہیں. لغاری صاحب جو اتنے سیزنڈ جو اس وقت الیکٹڈ ممبر تھے ان کو ہرا کے آئی ہیں. اینڈ دیر آر آئی مسٹ ٹیل یو کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ ویمن کو بہت سیٹس دی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ انہوں نے پیچھے رکھا ہے. اگر وہ ہمیں ایز میں اگر ریزرو پہ بھی گئی ہوں تو آئی ایم اے پارلیمنٹری سیکٹری آلسو آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے ساتھ. دیر آر 13 such women in the corridors of power right now, women parliamentarians کی جو secretaries ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو ہیں وہ 3 منسٹرز ہیں, ہمارے پاس ایک اسٹیٹ منسٹر ہیں, ہماری 2 جو ہیں اسپیشل اسٹیٹس کے اوپر ہیں ہماری ویمن جو ایڈوائزرز ہیں. اینڈ 13 کا نمبر اگین ہم ایک طرح سے وی آر بینگ ٹرینڈ to be the next state minister with the minister. So it is not that PTI is not working to upgrade the women. And like Nafisa said کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اپنی کوشش کی ہے کہ ہم جتنے بھی I actually brought some فیفن کی ریکارڈز آلسو جو ٹریک ریکارڈ ہے جس میں 2018-19 کا جو ہمارا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا مارجنلائزڈ اگر آپ کمپیریزنس کریں تو ویو کم اے لانگ وے. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ پچھلی گورنمنٹس میں ویمن کو جو ہے وہ دیا گیا یا ہمیں نہیں دیا گیا. آئی ایم ان فیکٹ ویری ہیپی دیٹ پچھلے جتنی گورنمنٹ تھی اس کے اندر ویمن پارلیمنٹیرینس نے بہت زبردست کام کیا. انہوں نے بہت سارے جو اپنے ڈفرینٹ جو بلز تھے ان پہ ورک کیا. میں ٹی وی کا پروگرام نہیں بنانا چاہ رہی لیکن صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ مطمئن ہیں کہ ریزرو سیٹس بہت اچھا کام کر رہی ہیں؟ دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم نے ورک ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو آئی ہیں ویمن آئی تھنک دے آر ڈوئنگ بیٹر ورک دین دا مین. Attendance wise also, I must say. Let me ask MQM now. جی آپ کے یہاں تو مجھے سینٹ کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی فگرز کہ نسرین جلیل صاحبہ تو کافی جلدی جس وقت سینٹ میں بہت کم خواتین جا رہی تھیں ان کو سیٹ ملی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین 60% ریزرو یہ 60 ریزرو سیٹ سوری ناٹ پرسینٹ کی بات کر رہی ہوں 60 ریزرو سیٹس جو ہیں یہ ہنڈر نہیں کر رہی اوور آل ویلفیئر؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ آج دوپہر 1 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اس پروگرام میں آئیے گا, کیونکہ MQM کو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ شاہ صاحب آج کل گردان رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, ویلکم, ہم آ گئے آپ کے سامنے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اوپر ویسے نفیسہ شاہ بہت کوہنا مشق سیاستدان ہیں. انہوں نے ان تمام نکات پہ بات کر لی جو خواتین کے حوالے سے ہیں. انہی کو میں آگے بڑھا دیتی ہوں کہ جیسے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. دیکھیے اصل میں سوال یہ ہے کہ 342 کے ایوان میں 60 عورتیں کیوں؟ وہ آبادی جو 52% ہے وہ اتنی کم کیوں؟ وہ اس لیے کہ مائنڈ سیٹ ہے. اور جو گنتی میں بہت کم خواتین جنرل سیٹس پہ آتی بھی ہیں تو اس کو میں کوئی کامیابی اس لیے نہیں سمجھتی کہ ماسبہ چند ایک کے, جسے میں نے ذکر کیا کہ نفیسہ شاہ بہت کوہنا مشق سیاستدان ہیں اور اپنی بنیاد پہ یہ جنرل سیٹ پہ جیت کر آئیں, جبکہ زیادہ تر خواتین وہ جو خاندانی اور جدی پشتی سیٹیں چل رہی ہیں ان پہ جیت کے آتی ہیں. تو یہ کریڈٹ نہیں جاتا عورتوں کو.
نہیں جاتا. اب یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلا جائے. حالانکہ میں اتفاق سے اس ہفتے گئی ہوئی تھی کامن ویلتھ پارلیمنٹین ایسوسیشن کی. پوری دنیا میں ایک جگہ شور مچا ہوا ہے کہ خواتین کی اتنی بڑی آبادی ہے اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ ایک انرجی ہے, ایک توانائی ہے, وہ اس کو کیوں نہیں آنے دیتے. وہ صرف کیا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو عورت کی حاکمیت کو یا سپرمیسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایکسیپٹ کرنا جانتے تو بے نظیر کی شہادت نہ ہوتی. اس صنف کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کبھی مذہب کا رنگ دے دیا جاتا ہے. مذہب کا ہرگز نہیں ہے یہ رنگ. میرا رول ماڈل میرے رسول ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور یہ خواتین زندہ ہیں, ورنہ تو پیدا ہونے کے بعد ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا. پھر انہی نے وہ راستہ دکھایا کہ انہوں نے ایک بزنس وومن سے شادی کر کے یہ بتایا کہ عورت معیشت کا ایک بہت بڑا کردار بن سکتی ہے. اور وہ رسول جس مشن کو لے کے چلے تھے اس کا راستہ وہ دکھا گئے تھے. آپ اس سے آگے بڑھیے. حضرت عائشہ نے جو روایتیں لکھی ہیں اور کہی ہیں ان کو علم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تھی. آپ اس سے آگے آ جائیے. جب یہودیوں سے معاہدے کرنے پڑے تو حضرت نے کہا کہ تم اپنی عورتیں لے کے آؤ, میں اپنی عورتیں لے کے آؤں گا. تم اپنے بچے لے کے آؤ, میں اپنے بچے لے کے آؤں گا. اور اس معاہدے میں وہ جناب سیدہ کو لے کے گئے. بیٹی سے زیادہ بحرمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے مجھے اور ان خواتین کو سیاست کا پلیٹ فارم کھول کے دیا. تو اس لیے میں کہتی ہوں مذہب کو نہیں, اس مائنڈ سیٹ کو تلاش کیجئے جو اس سپرمیسی کو تیار کرنے کے لیے مانتا ہی نہیں. بے شک ابھی بھی نیا پاکستان بنا ہے, لیکن جو تعداد مشرف صاحب دے گئے, آپ انہیں اچھا کہیے برا کہیے, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. 33% خواتین تھے اس وقت. آج بھی 19 سے 20% ہیں, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ پھر حاوی ہے ہمارے اوپر. ہم نہیں جا پا رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے تب یہ جو توانائی ضائع ہو رہی ہے یہ جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیے ان کی اہلیت صلاحیت, جیسے کہ 2010 میں وومن کوکس بنائی گئی تھی, اس میں ان خواتین نے مل کے ہی فیصلہ کیا تھا کہ بیونڈ دا پارٹی پالیٹکس فیصلے کیے جائیں گے. وہ بل, وہ قانون جو عوام کے حق میں ہوگا اس میں ہم پارٹی پالیٹکس نہیں دیکھیں گے, اور نہیں دیکھا. آپ وہ ٹینیور بھی دیکھ لیجیے اٹھا کے, اس کے بعد کا بھی دیکھ لیجیے. ایسے بل موجود ہیں جو 16 سال سے پاس نہیں ہو رہے تھے, خواتین کی میجورٹی نے اس کو پاس کیا. ٹرانسپلانٹ کا بل تھا, 16 سال تک نہیں ہوا پا, لیکن جب خواتین متحد ہو گئیں, اکٹھی ہو گئیں, تو وہ پاس ہو گیا. اس توانائی کا احترام کرنا سکھانا ہوگا, اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. چلو بہت شکریہ. بڑا اچھا پوائنٹ اس وقت کشور صاحبہ نے اٹھایا کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. نہال ہاشمی صاحب, میں آپ کو زحمت دوں گی, میری زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے میں ویمن, انہوں نے کہا میرا پوائنٹ آف ویو بتا بھی دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خواتین پارلیمنٹ میں ضرور آئیں ریزرو سیٹس پہ, وہ جو کراچی, لاہور, ملتان, اسلام آباد کو نہ ریپرزینٹ کریں, بلکہ ان ایریاز کو کریں جہاں سے وہ آ نہیں سکتی, مشکل ہوتی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں, ریزرو سیٹس پہ خواتین بالکل صحیح طور سے جانا چاہیے یا ان کو زیادہ ٹکٹ جنرل سیٹس پہ دینا چاہیے؟ ایک لکیر کے فقیر نہیں کہ جی 5% ہے تو منیمم 5% دیں. کھلا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ آمنہ صاحبہ. زبیر صاحب نے ٹھیک ہی کیا کہ وہ نہیں آئے, کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں تھے, میں پارلیمنٹیرین تھا پارٹی میں. تو آپ نے غلط آدمی کو دعوت دی تھی. ہم پارلیمنٹ کو بھگتتے رہیں, اور اتفاق کی بات ہے, میں بتا دوں گی انہیں. اتفاق کی بات ہے کہ سینٹ میں میں اور تاج بھائی جہاں پہ بیٹھتے تھے تو ہم خواتین کے بیچ میں ہی بیٹھتے تھے. ہمارے دونوں طرف اور پیچھے خواتین تھیں, تو ہمیں ان کے بہت سارے معاملات کا خاصا احساس ہے.
مگر جو خواتین میں ہم بیٹھتے تھے ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے اس میں. میرے تو بالکل نیکسٹ نیبر جو تھیں وہ آپا نجمہ تھیں, پیچھے خوش بخش شجاعت تھیں, رائٹ لیفٹ پہ روبینہ خالد اور دیگر لوگ تھے. جو لوگ بھی تھے انہوں نے کنٹریبیوشن ان کی بہت اچھی تھی. جو بات یہاں پہ آپ ریز کر رہی ہیں اور جو بات نفیسہ نے کہا, بہت اچھی بات کی انہوں نے, کوٹے کی بھی بات کی. اصل میں ہمارا معاشرہ, اگر آپ اجازت دیں تو معاشرہ جو ہے وہ سچائی پہ مبنی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں منافقت بہت زیادہ سریت کر چکا ہے. تو ہم ووٹ لیتے وقت خواتین کے لیے دروازے پہ ضرور جاتے ہیں, جو آپ سب نے کہا, خواتین نے 50% آپ کی آبادی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ آپ جو دل جوئی سے اور خوش دلی سے آ کر کے پولنگ اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہیں گھنٹوں, اور آپ کے ووٹ کی وجہ سے اکثر کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے ہیں. ورنہ مرد حضرات کی جو ریشو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویمنس. مگر اسی معاشرے کی یہ بھی المیہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈ کرتے ہیں معاشرتی. یہ صرف یہ پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں ہر پارٹی انکلوڈ ہے. مگر دوسری طرف مجھے روشنی نظر آتا ہے جب اس ملک میں نفیسہ شاہ جیسی خواتین بھی ہیں جو جد و جہد کر کے پرائمری, فوزیہ وہاب تھی شہر میں, پرائمری شہلہ رضا ہیں, پرائمری جو پالیٹکس ہے اس میں شامل ہوتی ہیں, جلسے جلوس سارے چیزوں میں کنٹریبیوشن کرتی ہیں. افسوس کے ساتھ ہماری کچھ خواتین کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, کچھ معاشرتی حالات کی وجہ سے وہ تعداد ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں میں خواتین کی نہیں ہے, بہت کم تعداد ہے. اور جن خواتین نے جد و جہد کی ہے وہ رائٹ فرام کاؤنسلر ٹو دا پرائم منسٹر لیول وہ پاکستان میں پہنچی ہیں. آپ محترمہ بے نظیر کا لے لیں یا آپ نفیسہ بی بی کی بات کریں, وہ ضرور پہنچی ہیں. اس کے لیے تھوڑی بہت جد و جہد کرنی ضروری ہے. میں تو اس پلیٹ فارم کے توسط سے پاکستانی خواتین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, ہر سیاسی جماعت میں جو تعداد مردوں کی آپ بھی اپنی تعداد اتنے ہی شامل کریں. ہر عمل میں, پالیسی میکنگ میں, ڈیسیشن میکنگ میں, منشور جب ہم بنا رہے ہوں, منشور کے وقت بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں, ہمارے معاہدات میں ہوں, ہمارے ریل میں, جیل میں, ہر جگہ آپ ضرور ساتھ ہوں. ان ممالک نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے خواتین کو وہ مقام دیا ہے. جنہوں نے اپنی خواتین کو مقام نہیں دیا, ابھی کشور بی بی نے بہت اچھی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ کسی معاشرے نے نہیں دیا. اب ہمارے یہاں کئی وقتوں میں ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے آڑ میں خواتین کا استحصال کر دیتے ہیں, ہم مذہب کے آڑ میں, جبکہ سب سے زیادہ تحفظ ہمارے دین نے دیا ہے. اصل میں وہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمارے اندر کی منافقت ہے معاشرتی, جو روایت ہے ہماری, وہ عورتوں کو نیچا رکھنا چاہتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے معذرت کے ساتھ ایک فیوڈل نظام ہے ہمارے یہاں, سرداری نظام ہے ہمارے یہاں. ہر شخص جو تھوڑا سا طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے مائی ورڈ از لا. یہ عورت کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے؟ مگر اب معاشرہ بدل رہا ہے. پاکستان, اب دیکھیں ہر سیاسی جماعت میں, ہماری پارٹی میں بہت سارے مرد حضرات ہیں, مگر جو آج مقام مریم نواز کا ہے اور جس طرح سے وہ کراؤڈ پولر ہے اور جس طرح لوگوں میں اس کی پذیرائی ہے اور جس طرح مریم نواز کھل کے ہر بات پہ اپنا اظہار کرتی ہیں, تو آج بولنے, کھڑے ہو کے بولنے, ہم وومن پہ بات کر رہے ہیں, آپ جرنلائز نہ کریں پلیز. تو آج معاشرہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. جس طرح سے محترمہ نے, یا جس طرح سے کے پی میں نسیم ولی خان آج سے 40 سال پہلے جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا تھا ضیاء الحق کے آمریت کو, تو وہ اپنی ایک مثال آپ تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے شہر ہو یا جو زبیر صاحب نے کہا نہیں اربن سینٹر نہیں, ہمارے رورل ایریاز میں ابھی وہ تھر سے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں کیا نام ہے کرشنا کماری کو جو دیا, یہ ایک
نیچے گراؤنڈ لیول پہ. وہ اچانک نہیں دیا, کوئی ہینڈ پک نہیں تھی, وہ اس پارٹی میں بنیادی ممبرشپ کا کام کر رہی تھیں. تو میں آپ سب سے استطاع کروں گا کہ صرف نمبر آف پارلیمنٹیرین بڑھا لینے سے ویمنز امپاورمنٹ نہیں ہوگی. آپ کو ہمارے سیاسی عمل میں شامل ہونا ہوگا, اور جب آپ سیاسی عمل میں شامل ہوں گے, یہ 5% کوٹا, یہ وہ جیسا ابھی کہا, بہت اچھی بات کی میرے خیال سے نفیسہ نے, کہ جو لوزنگ سیٹیں تھیں, چونکہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنا تھا تو انہوں نے لوزنگ, مگر کئی پارٹیوں نے بہت سچائی کے ساتھ بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے. ان میں ہماری پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جنہوں نے اپنے وننگ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا اور وہ جیت کر کے آئیں. سائرہ افضل تارڑ ہے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کا میں نام لے کر کے لے سکتا ہوں مگر وقت کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آپ دنیا کے نظروں میں ایک مقام دینا چاہتے ہیں, اچھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, جتنی ادراک پاکستان میں یا کسی بھی معاشرے میں خواتین کو ہے, ملکی معاملات, اپنے گھریلو معاملات, اپنی صحت کے معاملات, جو بنیادی چیز ہے, صحت, تعلیم, صفائی یا اکانومی, سب سے اچھی اکانومسٹ عورتیں ہوتی ہیں. انہیں کم پیسے میں اپنے گھر کو چلانا آتا ہے, وہ جوڑ کے رکھتی ہیں, وہ اپنے گھر کو بھی جوڑتی ہیں, اپنی معیشت کو بھی جوڑتی ہیں. اپنے ایسی اچھی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے پاس پڑوس اور رشتہ داروں کو بھی جوڑ کے رکھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کو اللہ نے کوالٹی دی ہے اپ لفٹنگ کی, مضبوطی سے آگے بڑھنے کی, اور تنگ سے تنگ اور بہت برے حالات میں بھی اپنے آپ کو, اپنے گھر کو بچا کر کے آگے لے کے جانا اور اس کو آگے لے کے جانا, یہ مائی ہوتی ہیں, یہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے معاشرے کو آگے لے کے جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ, پھر میں اس پہ بار بار زور دوں گا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 50% نہیں 60%, میں کہتا ہوں 80% آپ ہو, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہم مگر یہی بات کر رہے ہیں مگر اس میں ایک شرط ہے کہ آپ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں اپنا پورا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ آج نہیں, اگلے الیکشن میں نہیں, مگر ہو سکتا ہے. میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ 2047 میں جب پاکستان اپنا جشن آزادی منا رہا ہوگا 100 سالہ, تو میں امید رکھتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان کی 50% خواتین اس پارلیمنٹ میں ہوں گی, اور پھر ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہیں. اور وہ صرف آپ کے عمل سے ہوگا, جو عمل آپ گھر میں کرتی ہیں, اپنے اداروں میں کرتی ہیں, وہ پاکستان کے مین اسٹریم سیاست میں, سیاست کے معنی کوئی غلط چیز نہیں ہے, اگر آپ ڈکشنری کھولیں تو اس سے مملکت کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے. آج لوگوں نے اس لفظ کو برے انداز میں پیش کیا ہے, تو آپ جہاں گھر چلاتی ہیں اپنی سیاست سے, وہیں پہ بہتر انداز سے اس ریاست کو بھی چلائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. یہی میں سوچتی ہوں, اتنی اچھی طرح عورت گھر چلاتی ہے لیکن اس کو ملک چلانے کے لیے فائننس, آپ نے کہا نا فائننس منسٹر آج تک عورت نہیں آتی, اور یہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہے پولیٹیکل سب پارٹیز کا, وہ فائننس میں عورت کو آگے لاتے ہی نہیں ہے. اینی وے میں first speaker, first deputy speaker, first prime minister, and then first foreign minister, many firsts. First governor in Sindh, Rana Liaquat Ali Khan. جی بہت شکریہ آپ کا. سیما ضیاء صاحب, ان کو میں ویلکم کر لوں, سیما ضیاء صاحبہ کو میں ویلکم کر لوں. پی ٹی آئی کی ہیں, سندھ پروونشل اسمبلی میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ دے دیں تو میں مہتاب راشدی صاحبہ سے پوچھوں. میزبان کی اجازت سے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ جیسے نپل اور چسنی بچے کے لیے پہلا دھوکہ ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ جو کوٹا 5% رکھا گیا, یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. تمام خواتین کو پارٹیز نے ان سیٹوں پہ کھڑا کیا جہاں سے جیت ہی نہیں سکتے تھے. کسی نے کوئی ایسی سیٹ نہیں دی جہاں سے 100% جیت جائے. جی مہتاب راشدی صاحبہ, یہ جو ٹوکنزم کی بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو, جیسے انہوں نے کہا کشور صاحبہ نے کہ چسنی دے کے آپ نے چپ کرا دیا کہ بھئی یہ 5% ہے, الیکشن کمیشن مطمئن ہو جائے, ہم نے تو سیٹیں دیں, ہار گئیں تو ہار گئیں. سائمہ صاحبہ نے کہا فائنینشیل بھی مسئلہ آتا ہے خاتون کو آگے لانے کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں سب سے بڑا ہینڈرنس آج ہماری پڑھی لکھی خواتین کو پارلیمنٹ میں, کم سے کم پروونشل پارلیمنٹ میں, آپ نے تو ریپرزینٹ بھی کیا, کیوں نہیں پہنچ پاتی یا سیٹیں غلط ملتی؟
یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے جس پر ہم بحث کریں. آپ کا معاشرہ اس کا سب سے بڑا عکاس ہے، اور جو پارلیمنٹ ہے وہ آپ کے معاشرے کا ہی عکاس ہے. کہاں سے لوگ آتے ہیں پارلیمنٹ میں؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنانے کے لیے ہوتی ہے. کیا مشکل ہے پارلیمنٹ کے لیے آج یہ فیصلہ کر لینا کہ 50-50 ہوگا؟ مشکل ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے ہیں. اس لیے نہیں چاہتے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں پھر ان کی اپنی حکومتیں، اپنا مفاد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. چاہے وہ مرد ہو، کسی بھی گھر سے آئے گا، اس کے پاس اس کی بہت قابل اپنی بیوی ہوگی، لیکن وہ کہے گا تم گھر میں بیٹھو، مجھے جانا ہے. اس کی مثال ہم نے دیکھی جب مشرف کے زمانے میں گریجویشن واز دی بیسک ریکوائرمنٹ ٹو انٹر انٹو دی اسمبلی. تو اس میں بہت بڑے بڑے کلا والے اور پگڑیوں والے اور سارے لوگ جو میٹرک پاس بھی نہیں تھے اور شاید پرائمری پاس بھی نہیں تھے، لیکن برسوں سے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے تھے. تو جب گریجویشن شرط آ گئی تو پتہ چلا کہ یہ تمام کے تمام بڑی پڑھی لکھی خواتین کے شوہر ہیں، یا ان کی بہویں پڑھی لکھی ہیں یا بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، خود نہیں آ سکتے. لیکن چونکہ ان کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی بچانی تھی، جو ان کی کوئی موروثی ملکیت ہوتی ہے، انہوں نے پہلی دفعہ اپنی باپ پردہ خواتین کو انٹروڈیوس کیا پارلیمنٹ میں، جسٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دیئر کانسٹیٹیوئنسیز. اور وہ 33% خواتین جو آئیں اور گریجویٹس تھیں، انہوں نے اپنی حوصلے سے، اپنی تعلیم سے، اپنی موجودگی سے بتا دیا کہ وہ کیپیبل ہیں، وہ کر سکتی ہیں یہ کام. انہوں نے ثابت کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوری حکومتوں نے وہ 33% جو ہے وہ 25% کر دیا. پھر یہ کہا کہ جی وہ جو ایک وزڈم ہوتی ہے، وزڈم بڑی آنی ضروری ہے، تو لہٰذا آپ کیا ضرورت ہے گریجویشن کے شرط کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. پرائمری پاس ہو نہ پاس ہو، آئے گا ضرور وہ. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جتنے بقرات سقرات رہ گئے تھے پیچھے، وہ دوبارہ آئے، اور ان کی خواتین جو کو انہوں نے جتایا تھا وہ بیچاری پھر گھر جا کے بیٹھ گئیں. نمبر 1 مائنڈ سیٹ، جو کشور زورا نے کہا مائنڈ سیٹ. دوسری بات انسیکیورٹی. اگر یہ آ گئی تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ یہ انسیکیورٹی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جمہوریت کی بھی بات کریں، ہم دنیا زمانے کو بھی دیکھیں اور ہم جمہوری اقدامات نہ اٹھائیں. ایون جو پارٹیاں اپنی خواتین کو لے کر بھی آتی ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ وہ ان کو، یہ 2-4 مثالیں دی جا سکتی ہیں، فرسٹ پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اور فلاں فلاں فلاں، بس اچھی بات ہے اور یہ سمبولک ہوتی ہیں اور یہ ہونی چاہیے، اور انہی کو دیکھ کے پھر دوسرے سیکھتے بھی ہیں. لیکن یہ ایک کنٹینیوس پریکٹس نہیں ہوتی، وہ اچانک ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب 20% 30% جو عورتیں آتی ہیں، ان کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے کہ کن عورتوں کو لایا جاتا. کیا ان کے لیے یہ کوئی ہے کہ ہم ایسی خواتین پیچھے سیٹوں پہ بیٹھیں گی، آگے مرد حضرات بیٹھیں گے؟ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اکثر. تو اس میں پھر جو ہاؤس میں ان کے جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والے، وہ ایک یوں اشارہ کرتے ہیں، ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ خواتین اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں بغیر سوچ سمجھ کے اور شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، تالیاں پیٹتی ہیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ آپ عقل کی بات تو کریں نہ کریں، لیکن ان چیزوں کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو یہ شور مچائیں آپ. دوسری بات یہ کہا گیا کہ مجھے یہ بتائیں جنرل سیٹس خواتین کو کیوں نہیں دی جائے؟ کہا جی اکنامیکل فیکٹر ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی وہ کریں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے سرکردہ لیڈرز ہوتے ہیں پارٹیوں کے، وہ ان کی الیکشن کیمپین میں نکلتے ہیں، اپنے لوگوں کی الیکشن کیمپین میں نکلتے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایک کھمبا بھی کھڑا ہو جائے گا، اور بھٹو صاحب کی پارٹی میں اتنا دم تھا کہ کھمبا بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس کو بھی ووٹ پڑیں گے. تو یہاں بھی کھمبے کھڑے ہو جاتے ہیں، گدھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ووٹ پڑ جاتے ہیں. لیکن کوئی ان کی الیکشن کیمپین کے لیے جاتا ہے.
یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خواتین کو اگر واقعی فوقیت دینا چاہتے ہیں، تقویت دینا چاہتے ہیں، آگے لینا چاہتے ہیں، آپ خود اس کو سمبولیکلی آپ ٹکٹس دیجئے، آپ کہیے کہ ہماری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی. یہ ایم کیو ایم میں ہوتا رہا ہے، ان کی پارٹیاں ان کو سپورٹ کرتی ہیں. الیکشن کیمپین کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے ان کی پارٹی نے سپورٹ کیا اکنامکلی. تو آپ اکنامکلی اگر آپ ان کے پوسٹرز بنا دیں، ان کے لیے چیزیں، یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، پوسٹرز بنا دیجئے، ان کے پمفلیٹس بنا دیجئے. ان کے پاس نہیں ہے پیسہ، ان کا میاں نہیں دے رہا ہے. پارٹی شوڈ سپورٹ دیم، کیونکہ پارٹی اگر چاہتی ہے کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے، اور اسمبلی میں عورت کا ہونا ضروری ہے. 2 چیزیں، پہلی بات کہ آپ فیصلہ کریں بیٹھ کے، اور آپ 10%، 20%، یہ 5% کی چسنی دینے کے بجائے آپ طے کر لیں. اور جہاں آپ نے اتنے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، آپ اس میں یہ بھی ایک قدم اٹھا لیں کہ جی یہ پاکستان پہلا دنیا کا ملک ہے، یا پہلا اسلامی ملک ہے جس میں ہم خواتین کو برابری کے حساب سے ہم دیں گے یہ سیٹیں. اور یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، اس میں ریزرو سیٹس میں بھی آپ کو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کی خواتین جب جھگڑے، فساد، احتجاج، ڈنڈے کھانے کے لیے، ٹیئر گیس کو منہ دینے کے لیے، جیل میں جانے کے لیے، عورتیں ہمیشہ آگے آئی ہیں. مرد بھی ہیں لیکن ایک ڈھال کی طرح وہ آگے ہوتی ہیں. اس کے بعد جب ٹکٹ دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہیں نظر نہیں آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کو اپنے گھر سے شروع کریں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر ایک جمہوری کلچر لے کر آئیں، اپنے اندر ایک سمبولک قسم کے فیصلے لینے کی قوت پیدا کریں، ان سیکیورٹیز کو ختم کریں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے جو یہ جہاں جو بتائے گئے کہ کون کون سے انہوں نے لاز پیش کیے، کون سے قوانین پاس ہوئے ہیں، کس طرح سے ہوئے ہیں، وہ تبھی ہوتے ہیں جب آپ کے پاس سمجھدار لوگ ہوں جس میں خواتین پیچھے نہیں ہیں. پڑھی لکھی خواتین ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، حوصلے والی ہیں، بات کر سکتی ہیں. اور یہ اب اسمبلی کا ریکارڈ آپ کو بتائے گا سب سے زیادہ سوال پوچھتی کون ہیں، سب سے زیادہ ریزولوشنز کون لے کر آتی ہیں، سب سے زیادہ قوانین کون پیش کرتی ہیں، عورتیں ہی ہوتی ہیں. لیکن ان کی حوصلہ افزائی شاید نہ ہو. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور پوچھ لیجئے کہ ان کی اپنی پارٹیز میں ان کو کتنا عمل دخل ہے کسی بھی پالیسی میکنگ میں، یہ بھی دیکھ لیجیے. سیما ضیاء صاحبہ، آپ پی ٹی آئی سے تشریف رکھتی ہیں کیونکہ پروونشل اسمبلی میں میں پوچھنا چاہوں گی کیا جد و جہد جو پی ٹی آئی کے، میں نے سائمہ ندیم صاحبہ سے بھی یہ سوال کیا تھا، آپ سے بھی پوچھوں، وہ ہمیں نہیں دکھائی دی کہ جی عورتوں کو یہ کھلے عام 5% چھوڑیں، یہاں ہپوکریسی نہیں ہوگی، یہاں کھلے عام ٹکٹ دیے جائیں گے. آپ کی پارٹی میں بھی نہیں دکھائی دیا. آپ کا ورژن کیا ہے؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک پی ٹی آئی کی اگر میں بات کہوں، تحریک انصاف کی، تو جد و جہد خواتین کی تو بڑی رہی ہے. کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف تو ایک ہر گھر کی پارٹی بن گئی ہے، اور اس میں ہر گھر میں ماں، بیٹی جو ہے، بہن، وہ اس میں انوالو ہو گئی ہیں. اور اس کا جو آؤٹ کم ہے، ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 سال میں جو یہ پولیٹیکل موومنٹ چلی، تو اس کی جو پولیٹیکل اویئرنیس آئی، اٹ واز جسٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو مین، it was just not limited to the political forums, it was in every house, it was in every mind and heart. So first of all, I feel women have a huge role to play when it came to Pakistan Tehreek-e-Insaf becoming a mainstream party. Your question is that why that Parliament, that the thing is not reflected within our party. Yes, I would agree over there that yes, probably we have not voiced it so much within our party to give us the equal representation, or equal, us being the equal stakeholder and being the same dominance and the prominence which the men have. And I agree that yes, we have been a little, but probably we are so new in this political arena that we are trying to understand the whole system, and we are trying to kind of survive ourselves, that what is, we are in that big pool, we are very new. So I think that whole understanding is dawning upon us, and we are beginning to understand its all
parameters and the way we have to work and how we have to work. So within the party कोई glasnost है, कोई बहस होती है इस चीज़ पे आप? अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें women have been confined to the women wing, to the women sector, which we have objected and we're going to raise a voice on that certainly. But within party politics is one thing, and the big whole being in the parliament and fighting, that's another thing. Women have to fight on that. आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी आपको अपनी वॉइस देनी होती है. डोमिनेंस जो है, प्रेजेंस, डोमिनेंस तो नहीं आ सकती. यहाँ पे हमारे मर्द इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड और स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, वो औरतें अगर उनके ऊपर वो 30% उनको ना हो तो वो तो मेरे ख्याल में रखें भी ना हमें अपने साथ. दे नीड अस, दे रिक्वायर अस, तो शायद वो हमें साथ ले लेते हैं, या वो सॉफ्ट फेस दिखाना होता है, पॉलिटिकल सॉफ्ट फेस दिखाना होता है, वो इमेज दिखाना होता है, तो शायद हमें साथ रख लेते हैं. But I would say that our women are very smart, coming from a very orthodox, religious, conservative atmosphere. The Pakistani women are very, very, resilient. हमने हर किस्म की वो माशी और मजहबी जो limitation है उसको साथ रखते रखते we have outsmart in every department. हम खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे आए हैं. ज़रूर हमारे साथ हमारे बाप और भाई खड़े थे, मगर मेहनत ख़वातीन ने बहुत की है. और बहुत हमारा सफ़र ख़वातीन का, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन हेड में बनना हो या किसी पॉलिटिकल में सर्वाइव करना, बड़ा कठिन सफ़र है और बड़ा मुश्किल सफ़र है ये. और मैं पर्सनली फील करती हूँ कि आई एम प्रोफेशनली अ डॉक्टर एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड आई वाज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट इन अ प्राइवेट सेक्टर फॉर द लास्ट 12 years. एंड उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो ये तो बिल्कुल ही मामला ही कुछ और मुझे लगा. पॉलिटिक्स में जो है ना, इट वाज अ कंप्लीट अ शॉकर एंड एन आई ओपनर फॉर मी. बिकॉज आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप अपनी मेरिट और परफॉर्मेंस से जाने जाते हैं. आपको जाके किसी की यू डोंट हैव टू लॉबी, यू डोंट हैव टू यूज़ PR, you don't have to have that political cloud, you don't have to have all those things behind you. But when you are in a political party, it is so difficult because it's not only the merit, it's not only the performance, it's how much your relations are good with that so-and-so to be projected and to be gone to that, Thank you. Thank you. You're very interesting conversation going on. मैं ताज हैदर साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगी. हम ताज हैदर साहब, पहले तो आप राजा इंदर थे क्योंकि हम सब खवातीन थी, आप अकेले थे. अब निहाल हाशमी आ गए तो आपका ये पोर्टफोलियो तो पीछे हो गया. खैर, कहने का मकसद ये है, मैं पीपल्स पार्टी की भी फिगर देख रही थी. 2008 में ज़्यादा ख़वातीन को दिया गया था वोट, जनरल सीट्स, और 2013 में कम, क्योंकि रिजर्व सीट्स पे बहुत ख़वातीन आ ही रही थी. क्या ये सही है? और माजरत कर लूँ अगर सवाल आपको बोल्ड लगता है, ये ज़्यादा या ज़रा हटता हुआ, क्या हमारा मर्द इनसिक्योर और डरपोक है कि वो ख़वातीन को जनरली इलेक्शन में, जैसे कनाडा, अमेरिका, ठीक है, हिंदुस्तान में भी इस वक्त 20% से ज़्यादा ख़वातीन को टिकट्स दिए जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिए जा रहे टिकट्स? पता नहीं, ये शायद हमारे मुखालफिन भी हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि नहीं, जनरली बात कर रही हूँ मैं, सब पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं दे रहे. असल में हमें एक बुनियादी हकीकत समझनी चाहिए, और वो ये है कि ये माशरा जुल्म और जबर का माशरा है और ख़वातीन पे सदियों से जुल्म हो रहा है. दूसरे ये कि ये माशरा तबक़ाती माशरा है और इसमें शायद अशराफिया की ख़वातीन के वो मसाइल नहीं हैं जितनी जो गरीब तबके की ख़वातीन हैं, मेहनत कश ख़वातीन हैं, उन पर जो जुल्म जबर है वो हद से ज़्यादा है. फिर ये कि आमरीत तवील अरसे तक रही है और उससे एक जहन बना है, और हर घर के अंदर जो मर्द है वो एक डिक्टेटर की सूरत में. मैं टीवी का सवाल नहीं कर ली, आमिर ने 60 सीट्स आपको रिजर्व दी हैं. अच्छा, फिर ये है कि जो मीडिया है हमारा, उसके अंदर भी इन तमाम चीज़ों को ग्लैमराइज किया जा रहा है ड्रामे के ज़रिए कि हाँ, मैं
تو اتنا دیکھتا نہیں، ناہید لگا دیتی ہیں صبح ہی. میں کہتا ہوں ناہید یہ کیا کر رہی ہو، صبح ہی صبح رونا چلانا، گھر کے اندر ایک خاتون رونے چلائیں. تو یہ جو ہے یہ ایک رجحانات یہ بن رہے ہیں. اب اس میں جو پھر معاشرے کی ایک ترقی پسند روح بنتی ہے وہ جد و جہد ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہم جنگ کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ صرف خواتین کی جد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سندھ میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ اقلیت کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ان کی بچیاں جو شاید 18 سال کی بھی نہیں ہوتی، ان کو مذہب کی تبدیلی پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور میں سندھ اسمبلی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور محترمہ مہتاب اکبر یہاں تشریف رکھتی ہیں، کہ ہم یہ بل لا رہے تھے اور اس میں ہمارا لا ڈپارٹمنٹ کبھی کوئی فقہ نکال دیتا تھا، کبھی کوئی فقہ نکال دیتا تھا. وہ حکومت کی بینچوں سے ہمیں بہت دشواری ہو رہی تھی. لیکن سندھ اسمبلی کی خواتین نے لیڈ لی اور سندھ اسمبلی نے ایک یونینیمس بل پاس کیا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے تبدیلی مذہب نہیں ہوگی، اور جی شادی بھی نہیں ہوگی، اور تبدیلی مذہب کے لیے بھی کہ آپ اور 6 مہینے بعد آپ پھر سے کنفرم کریں گے. میرج ایکٹ تو آپ لائیں، تبدیلی مذہب کا بھی ایکٹ پاس ہو گیا تھا، گورنر صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیا. جو پرابلم ہوئی وہ یہ کہ گورنر صاحب نے اس کو واپس کر دیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو بھی اس پہ اسٹینڈ سخت لینا چاہیے تھا، اور جس طریقے سے گورنر کے واپس کیے ہوئے بل ہم پاس کرتے ہیں اس بل کو بھی ہمیں پاس کرنا چاہیے تھا. یہ مظالم ہیں جو کہ ہو رہے ہیں. اور روشنی کب دکھائی دے گی؟ نہیں، میں بہت پر امید ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور سے عارف حسن نے ایک آرٹیکل لکھا. عارف حسن نے 10-12 سال پہلے کچھ علاقوں کا سروے کیا تھا، اور وہ شہری علاقے نہیں، دیہی علاقے، اور اس میں کچھ ان کی آبزرویشنز تھیں خواتین کے حوالے سے. 10-12 سال بعد گئے تو دنیا بدلی ہوئی تھی، اور یہ سیاسی کارکن اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں بات کو کہ ہاں دنیا بدل رہی ہے، خواتین گھر کے باہر نکل رہی ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، تنظیم سازیاں ہو رہی ہیں، اور خواتین اپنی تنظیمیں بنا رہی ہیں. اب انسانی حقوق کی تنظیموں میں، غیر سرکاری اداروں کے اندر، پروفیشنز کے اندر خواتین بہت آگے بڑھ گئی. میں ایک دفعہ این ڈی خان صاحب کے ساتھ کسی میٹنگ میں کراچی یونیورسٹی جا رہا تھا، تو این ڈی خان مجھ سے کہنے لگے تاج بھائی یہ کیا باتیں ہوتی ہیں خواتین یونیورسٹی کی؟ میں نے کہا نہیں، یہ پرانا مطالبہ ہے. کہنے لگے یہ خواتین یونیورسٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں لڑکے تو نظر ہی نہیں آ رہے، ہر طرف ہماری بچیاں ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، پورے خاندانوں کو اور گھروں کی ذمہ داری وہ قبول کر رہی ہیں، اور بڑے آرام سے اپنے وہ اس راہ پہ گامزن ہیں. شاہین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو درمیانہ طبقہ ہے اس میں جو معاشی طاقت ہے وہ خواتین کے پاس آ چکی ہے، لیکن یہ کہ جو سماجی طاقت ہے اس میں وہ جو پرانے رسم و رواج ہیں ہمارے، وہ رستے میں اٹکے ہوئے ہیں. دوسری جو مذہبی انتہا پسندی ہے کہ جو پیروں میں بیڑیاں ڈال رہی ہے ترقی کے، وہ راستے میں آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم جد و جہد کی دنیا میں ہیں، اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم دلیری کے ساتھ جد و جہد نہ صاحب، کریں. آئی تھنک پبلک سے سوال لیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے سوال یقین پوچھنا چاہیں گے، آپ جیسے لوگوں سے روز ہوتا نہیں ہے. آخری جملہ میں کہوں گا. ہاں بولیے. میرے والد صاحب کے آخری دن تھے، اور اس کے تھوڑے دن بعد وہ بولنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے، اور مجھے اللہ نے کرم کیا کہ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، اور اس دوران بہت سی باتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ تاج دیکھو، ڈونٹ گیو اپ، یور کنٹری ہیز اے گریٹ فیوچر.
अच्छा, and he was a very rational person. So very seldom he was emotional. मैंने कहा जनाब अली क्या वजूहात आप देख रहे हैं? क्या दो बातें हुई हैं. एक तो ये कि सियासी जद्दोजहद ने अवामी शऊर को बुलंद किया और अब उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा ताज माई बॉय कॉन्शियसनेस इज इरिवर्सिबल, ये कॉन्शियसनेस वापस नहीं. दूसरे कहने लगे कि तुम्हारी बच्चियां घरों से बाहर निकली हैं अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, और जिस मुल्क की बच्चियां बाहर निकल आए अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, उस मुल्क का तो मुस्तकबिल रोशन है. चलिए यहीं उसको पे तो कोई नहीं रोक सकता. सवाल. माइक अच्छा, वो पार्लियामेंट में जो सीटें होती हैं वो हुरूफ तहज्जी से होती हैं. तो अब मेरा नाम टी से था तो मैं पीछे बैठता था, फिर जब मैं पार्लियामेंट्री लीडर हो गया तो मैं फिर आगे हो गया. यही प्रॉब्लम निहाल साहब के साथ. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सब हाजरीन को, और जो हाजिर हैं और गैर हाजिर भी हैं उनको भी सलाम. तो मैं ये सब आप लोगों से पॉलिटिकल उससे मेरा कोई वो नहीं है इतना. मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ था, 35-40 साल पढ़ाया, NED में भी पढ़ाया, इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह पढ़ाया. मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट में स्पेशल पर्सन लेडीज़ के लिए कोई सीट नहीं है. एक सीट है सिर्फ, कुर्रतुल ऐन का शायद नाम मैंने सुना है, मगर वो जो हमारी लाइफ तो गुज़र गई. मैं 72 इयर्स की हूँ इस वक्त, मगर जिन लड़कियों को मैंने देखा है कि जो फेस किया है स्पेशल पर्सन ख़वातीन ने, बच्चियों ने, और जो ब्लाइंड हैं और जो किसी भी नौइयत की उनके साथ स्पेशलिटी है, वो उसको बजाय सपोर्ट मिलने के उसको हर जगह डिस्करेज किया गया है. और उसके अलावा मैं कहती हूँ कि उनमें कहीं ज़्यादा एनर्जी और ताकत होती है आम लोगों से, इसलिए कि उनको घर वाले जब सपोर्ट करते हैं तो उनको माशरे से भी लड़ने का हौसला मिल जाता है. तो आपका सवाल है कि स्पेशल लोगों के लिए क्यों नहीं कवानीन और क़ानून बनते हैं हमारे पास की. अच्छा, और दूसरी बात ये कि कोई डेटा सही कलेक्ट नहीं हुआ है, कोई सीट नहीं है, और उसके अलावा डेटा जो आपसे माजरत के साथ एक सवाल ले लें, और भी लोग हैं और टाइम बहुत कम है. हाँ? मैं आप लोगों की खुशखबरी सुना दूँ इस बात की कि पाकिस्तान में बिल पास नहीं हो सका था पर्सन विद डिसेबिलिटी का, लेकिन ये इस हुकूमत में, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बिल के पास करने में मैं जो कि इत्तेहादी हूँ PTI की, शराकतदार नहीं हूँ, दोनों में बड़ा फ़र्क है. इत्तेहादी हूँ तो PTI भी थी उसमें, हम भी थे, पीपल्स पार्टी भी थी जिसमें हमारी नफीसा शाह भी थी, नून लीग भी थी. तमाम पार्टीज़ की ख़वातीन ने मिल के पहले ये फ़ैसला किया, फिर अपनी अपनी पार्टी को कन्विंस किया, और इस साल ये बिल पास हो गया कि दोज हु आर मेंटली साउंड वो इन ऐवानों के मेंबर बनेंगे. ये बिल पहली बार पास हुआ है यहाँ पर. सवाल पीछे साहब हैं, उनसे ले लीजिए, फिर मैं इधर आ जाती. ओके, मुख्तसर रखिएगा. जी बिल्कुल. मुख्तसर सवाल है कि पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरे में डीमैस्कुलिनाइज, मतलब उसको मैस्कुलिनिटी को जो हम असर्ट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, इसको मिटिगेट करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम फेमिनिज्म के तो नारे लगाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो मैस्कुलिनिटी को असर्ट करने की टेंडेंसी हमारे माशरे में मौजूद है, उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं हमारे आर्ट में, हमारे कल्चर में, पॉलिटिक्स में. जी नफीसा. बहुत अच्छा सवाल है जी. मैं सिर्फ अपनी जमात की बात करूंगी कि पीपल्स पार्टी की 4 चेयरपर्सन्स में से 2 चेयरपर्सन्स ख़वातीन थीं. तो आप पॉलिटिकल पार्टी हैड अ वेरी फीमेल फेस, और इस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वेरी कॉन्शियस कि वो ख़वातीन आगे आएँ. आपने बेंचेस की बात की, तो हमारी इस वक्त जो फ्रंट बेंच है पार्लियामेंट में, सेनेट में जो फ्रंट बेंच है,
اس میں لیڈ کر رہی ہیں شہری رحمان صاحبہ, شی واز دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اور اس وقت فرنٹ بینچز میں بھی ہوں, شازیہ مری بھی ہیں, تو ہم لوگ خواتین فرنٹ بینچز پر ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, I absolutely agree that power and decision making, these two things جو ہیں خواتین ان دونوں چیزوں میں practically, yes, our party is much better, it's leading, it's at the forefront. We have set numerous examples, we have led by examples, we have produced brave women. لیکن generally speaking power جو ہے still masculine, اینڈ ڈسیشن میکنگ جو ہے اس وقت جو ہماری فائٹ پارلیمنٹ میں اندر ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی خواتین کی شمولیت اس میں ہونی چاہیے. اور کیونکہ یہ فیصلہ سازی خواتین کی اس طریقے سے نہیں ہے, تو اگر ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرو کریں, پیچھے خواتین کا کیا حال ہے, جو ہماری کنسٹیٹوئنسز ہیں, جو ہم خواتین ہیں جن کو ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. اور اگر ہم ڈیٹا دیکھیں, جینڈر گیپ انڈیکس ایک ڈیوس کی طرف سے آتی ہے, ورلڈ اکنامک فورم, پاکستان از ایٹ دا باٹم. دا جینڈر گیپ آن ایجوکیشن, آن ہیلتھ, آن پاورٹی, آن credit, economy, everything has increased. So I think that while we are there, we are present, we are there in big numbers, we have to do a lot more to change the lives of women of Pakistan. And that is what really I would say that we really haven't done. Women have done a lot. ہم نے تو اب اس وقت لیجسلیشنس کی تو بات ہی نہیں, کہ ایک لمبی فہرست ہے, اور جو لیجسلیشن خواتین لے کے آتی ہیں وہ ریڈیکل لیجسلیشن. چائلڈ میرج کے اوپر آپ یقین کریں اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں چلیں سائمہ سے بھی لے پارلیمنٹ میں اندر ٹو اسٹاپ چائلڈ میرج ان دا نیشنل اسمبلی, بٹ آر میل پارلیمنٹیرینز آر سو کنزرویٹو. کشور میرے ساتھ ہیں, وی کین ایکچولی سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس ود یو کہ کتنی مشکلات ہیں, کہ سندھ ہیز ڈن اے گڈ جاب, دے ہیو پاسڈ اٹ, بٹ no other province and the Wafaq has not done it either. جی میں اس میں ایک ایڈ تھوڑا سا یہ کرنا چاہوں گی کہ آئی فیل ایز اے نیو پارلیمنٹیرین کہ ہمیں خواتین کو بھی کچھ اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری امپورٹنس بڑھے اور ہم جنرل سیٹ سے جیت کر آئیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کو بنانا ہوگا. اگر پارٹی ویسے ہر پارٹی جو ہے اکنامکلی ان کو ہیلپ کرتی ہے, لیکن لائک آئی سیڈ کہ آپ کو اس سے زیادہ بہت سارے آج کل چیزیں ہو گئی ہیں, یو نیڈ مور دین دیٹ. لیکن اگر آپ ایگزامپلز لے لیں تو ہماری ہی پارٹی میں ڈاکٹر جو یاسمین ہیں, ان کو اتنے لوگوں نے چوائس وہ کھڑی ہوئیں, ہار بھی گئیں لیکن بہت کم مارجن سے وہ ہاری, لیکن انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ ورک کیا, اس لیے پیپل ہیلپڈ ہر, اسپانسرڈ ہر. تھینک یو. تو آئی فیل کہ وی مسٹ ورک آور سیلوز فار دس. کرامہ صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی شکریہ. سوال نہیں ہے, میں ایک تجویز لینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ایشو ہے, اور ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کا زیادہ ہونا بھی ضروری ہے, لیکن ہماری پارلیمنٹ ایکچولی ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹ نہیں ہے, الیکٹڈ ہے, ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. اس میں سوسائٹی کے ہر سیکشن کی ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. تو میں خاص طور پہ جو خواتین ممبر یہاں تشریف رکھتی ہیں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی نیپال کا نیا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیے. ایک ملک ہے اس خطے میں, بہت غریب ملک ہے, انہوں نے ان سارے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے نیا کانسٹیٹیوشن بنایا, انہوں نے جو الیکشن کا سسٹم ہے وہ بدلا. آدھے الیکشن کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ ہوتے ہیں, آدھے پروپورشنل ہوتے ہیں. اس میں اب آپ دیکھیں کہ نیپال کی پارلیمنٹ میں 40% جو ہے وہ عورتیں آ گئیں, 33% ریزرویشن سے, اور باقی جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس سے جیت کر آئیں. اور اس میں ورکرز کے لیے ریزرویشن ہے, اس میں دلتس کے لیے ریزرویشن ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کو اگر پوری طرح پارلیمنٹ میں لانا ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں. اور میری گزارش ہوگی کہ تمام پارٹیوں کی خواتین جیسے وومن کوکس کے ذریعے پہلے کنسنسس بناتی رہی ہیں, اس پہ کنسنسس بنائیں, اور ان
جو ترامیم انہوں نے کی ہیں ان کو لے کر اپنی اپنی پارٹی کو چیلنج پیش چلیں کریں. کرامہ صاحب میں ایک سوال کر لوں. جی بس میں ختم کر رہا ہوں. میری گزارش ہے اس کو دیکھ لیں. درخواستیں کرنے سے یہ نہیں ہونے والا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ سٹرگل کریں تو اس کو بدلا جا سکتا ہے. تھینک یو. جی آپ کرامت بھائی یہ تجاویز زیر غور رہی ہیں بی بی صاحبہ کے زمانے میں. جی آپ پیچھے سوال کر رہے تھے. جی پوچھ لیجئے, زور سے بول دیجئے, کوئی بات نہیں جب تک مائک آ رہا. That is exactly my question to Nafisa, particularly you. Believe me, when you come on TV, Sherry Rahman comes on TV, not so much Kishwar Appa, and Mehtab does reflect our emotions a lot, so I admire her. I feel like jumping into the... Nafisa, you are such an enlightened person. How do you even sleep peacefully with such decadent men in your own party? Such decadent men. How do you live? What does your conscience say? I admire you since student. I may be your colleague. And I feel sometimes Kishwar Appa, aapki party ke logon ko bhi main kehti thi, aap log sote kis, aap to jagiye PTI. I was a worker with you. I joined your women's wing. So I'm equally to be blamed because I thought we woke up. So we still need to go a long way. Okay. But Nafisa, please, we you have your address it. point. 2-3 سوال لے کے ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ بہت کم صرف ٹائم ہے. اتنی بات کہوں گی کہ شخصیت پہ بات نہ کیجیے, سیاست پہ بات کیجیے. کہ اگر یہ مجھے ISI نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے, لیکن یہ کہ آپ مجھے کہتے رہتے ہیں وہ کہ جی آپ جیسا شریف آدمی آپ کو, لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کی سیاست کیا ہے, پارٹی کی پروگرام کیا ہے, اس پہ فیصلہ میں 2-3 سوال لے لیتے ہیں پھر ختم کرنا ہے, ہمیں ٹائم بالکل نہیں. جی آپ بولیے, اپنا سوال کیجیے. میں ڈاکٹر ایوب شیخ ہوں. میں تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹن سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کی پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے, اور یہاں تک کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کہتا ہے کہ فلاں IG لگائیں, اور مراد علی شاہ کے جواب میں PM صاحب کہتے ہیں جی لگاتے ہیں, لیکن IG کہتے ہیں مجھے تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو کوئی نہیں ہے وہ کون ہے؟ نہیں ڈاکٹر ایوب, یہ سب کے لیے نہیں ہے. آپ نہ بھولیں کہ ہمارا تعلق سندھ سے ہے, اور ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جب ٹڈی دل سندھ کا صفایا کر دیتی ہے اور پنجاب کی طرف جاتی ہے تب ایمرجنسی لگائی جاتی ہے. تو آپ اس حقیقت کو نہ بھولیں. جی مہتاب صاحبہ جواب دے رہے ہیں. نہیں, میں شیخ صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں عوام کے سارے مسائل ختم ہو کے صرف یہی ڈسکس کرنا ہے کہ IG یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیوں میرے خط کا جواب نہیں آیا, تو پھر رحم کرے ہمارے اوپر اللہ. آپ کے قوانین, آپ کی 18th امینڈمنٹ, آپ کے پارلیمنٹیرینس سے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کو دوبارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ کیوں ہمارے اوپر لازم ہے کہ وہاں وفاق سے کوئی بھی نامینیشن آئے اور ہم اس کو کریں, اور اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو ہٹائیں تو کیوں نہ ہٹائیں. تو یہ اس طرح کی پالیٹکس میں اگر آپ عوام کو الجھائے رکھیں گے تو ارریلیونسی کی بات جو ہے وہ تو میرے خیال میں بہت پہلے سے مجھے اشارہ ہو چکا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہے. میں 10 سیکنڈ دے رہی ہوں صرف کہ آپ لوگ کنکلوڈ کر دیجیے. دیکھیں وہ آپ والا سوال, یہ تو ویلیو ججمنٹ ہے نا. You may consider someone decadent but he may be a hero for another person. تو لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سسٹم ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجیز ہیں. ہم تو ذوالفقار علی بھٹو, my father was one of the founders of Pakistan People's Party and we joined this party exactly وہ جو تاج بھائی, ہم اولڈ اسکول پارٹی ہیں کہ ہم جو اسٹیٹس کو ہے, جو طبقاتی نظام ہے, جو ڈسکرمنیشن ہے سوسائٹی, اس کو ختم کرنے. وی آر ہیئر ود آر کمٹمنٹ اینڈ سو جب ریفارم کی بات ہوگی تو پولیٹیکل پارٹیز themselves have to reform. Parliament, یقیناً I think the Parliament must be more open, must be more accessible, and we are working towards that. 10 سیکنڈ میرے پاس سائمہ, آپ پلیز مختصر. اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ نے نیو فیسز کی بات کی تھی.
نیو فیسز ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم پروفیشنل ہیں, ہم ٹیکنوکریٹس ہیں, ہم زمین سے ورک کر کے اوپر آئے ہیں. بے شک مخصوص سیٹ پہ آئے ہیں لیکن ایز اے ہاؤس وائف نہیں تھے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام آپ کو نظر آئے گا, وہ کام ہم آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں بیکاز ہم آپ کے اندر سے ہیں. سو وی ول برنگ اے چینج. اوکے, مہتاب صاحب. شاہین میں ایک سیکنڈ تھوڑا سا کین آئی ایک سیکنڈ میں صرف میرا تو سوال صرف یہی ہوتا ہے کہ ان بڑی بڑی پارٹیوں کو سوائے اپنے خاندان کے کوئی دوسرا اہل آدمی نہیں نظر آتا. کشور صاحبہ, خدا کے واسطے اسٹارٹ لکنگ بیونڈ دیٹ. یہی تبدیلی آئے گی تبھی بات آگے بڑھے گی. آپ کیسے بھی ہوں لیکن خاندان سے کسی آدمی کا آنا ہے, چاہے وہ نون ہو, میم ہو, کاف ہو, شین ہو, پی ہو, یہ کیوں ہے؟ جی کشور صاحبہ. میں گل صاحبہ کے ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے لیڈر کے سامنے یا ہیڈ آف دی پارٹی کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے. ہمارے لیڈر نے غلطی کی تھی, ہم نے لیڈر کو چھوڑ دیا, نکال دیا. جی سائمہ, ڈاکٹر سائمہ. دیکھیے جی, میں کلوزنگ ریمارکس میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو جو ہے ڈس ہارٹنڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور مگر اسٹرگل ضرور ہم اپنی رکھیں. میرا ایک بل ایکول ریپرزنٹیشن آف ویمن ان آل پبلک اینڈ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ 1.5 سال سے پینڈنگ پڑا ہے, وہ آ ہی نہیں رہا اسی سندھ اسمبلی میں. مگر جب سندھ اسمبلی کی میں سیکریٹریٹ پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ وہ مجھے میل ڈومینیٹڈ ایریا لگتا ہے. میں سندھ اسمبلی کے اندر جب واک کرتی ہوں تو وہاں پہ مجھے شاذ و نادر ہی کوئی خاتون نظر آتی ہے. تو یہ صرف یہ ساری چیزیں جب اگر بلیو کرتے ہیں ایکول ریپرزنٹیشن پہ تو وہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے. صرف ایک فارن منسٹر یا ڈپٹی اسپیکر یہ سمبولک نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ریفلیکٹ ان آل ایریاز آف سوسائٹی. نہال ہاشمی صاحب. یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے سیاسی جدوجہد کیا تو پارلیمنٹ میں آ گئیں. رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا سامان ہو گئے. آپ سیاسی جماعت میں آئیں تو آپ پھر ہستی کا سامان پارلیمنٹ کے لیے بن جائیں گے. سیاسی جدوجہد میں اگر آپ نہیں آئیں گی تو یہ کوٹا والا سسٹم زیادہ دن نہیں چل پائے گا. چلیں آپ تاج حیدر صاحب فائنل. کہ ہماری خواتین جیسا کہ میں نے کہا شعر و ادب میں اور سول سوسائٹی کے اندر اور مختلف پلیٹ فارموں پہ ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں اور یہ سب ترقی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام خواتین کو سیاسی جماعتوں کے اندر آنا چاہیے, اور جو ترقی پسند جماعتیں ہیں, آئیڈیالوجیکل جماعتیں ہیں, میرے خیال سے ان خواتین کو ان کے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. میں اس میں ایڈ کر دوں, ترقی پسند ہو یا کسی بھی پسند ہو, آپ سیاست میں آئیں, اسلام پسند میں جائیں, ترقی پسند میں جائیں, سوشلسٹ میں جائیں, کمیونسٹ میں جائیں, آپ اپنا حصہ ڈالیں. میں صرف اتنا کہوں گی, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مرد حضرات سے, پارلیمنٹیرین حضرات سے خاص طور سے دیکھیے, قابلیت اگر آپ لوگ جہاں تک پہنچے ہیں وہ بھی کسی خاتون کی وجہ سے. آپ کی والدہ ہوگی, آپ کے اور بزرگ ہوں گے گھر میں. آپ عورتوں کو آنے کا موقع دیں, مت ڈریں, مت کنسنسس پیدا کریں کہ یہاں پہ الیکشن میں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اور عورتیں الیکشن میں نہیں آ سکتی. یہ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے. بہت شکریہ آپ کا.